5 نقصان ہوا جب سے ہم نے دعوت کا کام چھوڑا، 5 زبردست نقصان ہوا ہے۔ کتنا؟ نمبر 1، دین کا پھیلنا رک گیا، دین کا پھیلنا۔ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں نے ابھی سنایا واقعات کہ عراق، ایران، پھر اتنے ہزار کلومیٹر تک یہ پھیلا نا ساری دنیا میں۔ کیسے پھیلا؟ سارے صحابہ داعی تھے، سارے صحابہ کیا تھے؟ داعی تھے، اس کے دین پھیلا۔ بلکہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے The 100% the Word، اس میں لکھا ہے کہ دور فاروقی میں، حضرت عمر کے زمانے میں 45 کلومیٹر پر ڈے، یومیہ 45 کلومیٹر کی رفتار سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ کتنے؟ 45۔ تو یہ پھیلنا رک گیا، ایک نقصان یہ ہوا، اسلام پھیلنا رک گیا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ خود مسلمانوں میں بھی دین باقی نہیں رہا جیسا دین باقی ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر بھی خود 100% دین نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہم دین کے کام سے ٹچ ہیں، تو ہمارے اندر بھی 100% دین نہیں ہے۔ اگر عبادات کی لائن کا ہے تو معاملات کی لائن کا دین گڑبڑ ہے، اگر معاملات کی لائن کا دین ٹھیک ہے تو اخلاقیات کی لائن میں جھول ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں، ہے نا۔ دوسروں کو کیا کہیں کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، تو خود اپنے اندر سے بھی دین ویسا باقی نہیں رہا جیسا رہنا چاہیے۔ 2 نقصان ہوا۔ تیسرے، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ ابھی افریقہ میں ہمارا سفر ہوا، تقاضے پہ جماعت گئی تھی، یوگانڈا ہے، کینیا ہے، تنزانیہ ہے۔ تو یہ سب ممالک ایسے ہیں جو صحابہ کی محنت کا میدان تھے، مڈغاسکر ہے، تو 100% مسلمان تھے وہاں جب دعوت کا کام ہو رہا تھا، صحابہ محنت کر رہے تھے۔ جب محنت چھوٹی تو آج صرف 40% مسلمان ہیں، 60% مرتد ہو گئے۔ کہیں 40% مرتد ہو، کوئی قادیانی ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی لا مذہب ہو گیا۔ بلکہ ایک ملاقات میں وہاں کے لوگ کہنے لگے، بولے وہ سرائیلیون بھیجو جماعت نے۔ کہا کیوں؟ بولے بہت لوگ مرتد ہو گئے، بولے وہاں بہت محنت چل رہی دوسروں کی باطل کی، تو اپنی محنت چھوٹ گئی تو دوسروں کی محنت غالب آ رہی ہے۔ تو افریقہ میں کتنے ممالک میں 50% سے کم ہو گئی آبادی۔ ایک جگہ سے گزرے، بولے یہاں آدھے لوگ عیسائی ہو گئے، بولے وہ بارڈر سے گزر رہے تھے، کینیا سے تنزانیہ کی طرف بتا رہے تھے۔ تو کتنے مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے۔ چوتھے، جو اللہ کی غیبی مدد تھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہمارے دین کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے، تو اللہ کی غیبی مدد مسلمانوں پہ سے ہٹ گئی۔ آج کتنے حالات ہم پر ہیں، لیکن اللہ کی غیبی مدد کہاں آ رہی ہے جیسی آنی چاہیے، اللہ ماشاء اللہ۔ اب 5ویں، دعاؤں کی قبولیت، وہ بھی کیونکہ دعوت کی محنت امت چھوڑے گی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے نیک لوگ بھی، برگزیدہ لوگ بھی، جنہیں ہم بزرگ سمجھتے ہیں، وہ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اگر امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی۔ فضائل تبلیغ میں دیکھو اٹھا کے بہت سی وجوہات دعا کے نہ قبول ہونے کی ہے۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بھلائیوں کا حکم نہیں کریں گے، یعنی دعوت کا کام نہیں کریں گے، تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 5 نقصان ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت بند ہو گئی، اللہ کی مدد بند ہو گئی، اسلام کا پھیلنا بند ہو گیا، خود اپنی زندگی میں دین کا باقی رہنا مشکل ہو گیا، اور بہت سی مرتد ہو گئے۔ یہ 5 نقصان ہیں۔ تو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں۔ سارے صحابہ یا تو تاجر تھے، یا کاشتکار تھے، یا مزدوری کرتے تھے، ملازمت۔ تینوں طبقے کے لوگوں نے پوری دنیا میں دین کو پہنچایا ہے۔ یہ تینوں طبقے میں رہتے ہوئے چند صحابہ تھے جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، 70 کے قریب، یا بہت زیادہ بھی تعداد اگر سب جمع کریں گے تو 400 سے زیادہ نہیں تھے۔ کتنے؟ اور باقی 1,24,000 میں کیا تھے؟ تاجر تھے، کاشتکار تھے، اور مزدور تھے۔ تو یہ سب نے مل کر پوری دنیا میں دین پھیلایا۔ تو ہم سب بھی کاشتکار ہیں، تاجر ہیں، یہ سب کرتے ہوئے کرنا ہے۔ یہ ہم لوگ کے دماغ میں بیٹھ گئے کہ کچھ کاروبار نہ ہو، کچھ دھندا نہ ہو، اب فرشتے ہو جائیں تب دین کا کام کریں گے، یہ دماغ میں اپنے آ گیا۔ اس لیے جب بھی تقاضا آتا ہے، دکان ہے نا، ملازمت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ آڑ لے کر اور ہم کیا بولتے ہیں، تیار نہیں ہوتے، ہے نا۔ یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہے نا، اور اللہ نے انہی کو گنایا ہے قرآن میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہ نبی جی کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ اور خاندان اور برادری
اور وہ مکان جو تم نے اس میں سارے آرام آشائش کی چیزیں بنا رکھی ہے، تمہارا وہ مسکن ہے نا، گھر، اور وہ تجارت جس میں تم کو نقصان کا خطرہ ہے، اور وہ مال جس میں تم کو کمی کا ڈر ہے کہ چاہوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، تجارت کے اوپر اثر پڑے گا، یہ چیزیں تم کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اور اللہ اس کے رسول کے راستے میں محنت کرنے سے، جہاد کرنے سے، جہاد سے مراد صرف ہم نے تلوار ہی کو سمجھا ہے، وہ بھی جہاد ہے، وہ قتال بھی جہاد ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی جہاد کی معنی کو اسی میں محدود کر دیا، حالانکہ ہر وہ محنت جو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کی جائے وہ جہاد کہلاتی ہے نا، وہ انتہائی جہاد ہے۔ قتال کیا ہے؟ انتہائی جہاد، اور ابتدائی جہاد دعوت ہے۔ اگر صرف قتال مقصود ہوتا تو وضاحت سے حضرت علی نے جب یہ پوچھا، خیبر کی طرف جب امیر بنا کے بھیجا، جھنڈا دیا، جاؤ بولے یہودیوں کی سرکوبی کے لیے، تو کہا جاتے ساتھ قتال شروع کر دو۔ اگر یہی مقصد ہوتا تو حضور کہتے ہاں جاؤ مارو سب کو، لیکن نہیں، کیا کہا؟ پہلے دعوت دینا علی، دعوت دینا۔ اگر ایک آدمی بھی تیری دعوت پر ہدایت پا جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے۔ تو اگر قتال ہی ہے تو پھر بولتے مارو جا کے۔ نبی قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین، ہم نے نبیوں کو نہیں بھیجا مگر بشارت سنانے والا، قتال مارنے والا نہیں۔ قتال کب ہے؟ پہلے دعوت دو، یہ ابتدائی جہاد ہے۔ اس کے بعد بھی قبول نہ کریں تو ان کو کہو کہ تم مشورہ کرو آپس میں، اگر اس پر بھی راضی نہیں ہو تو پھر جزیہ دو، حکومت ہماری ہوگی، آپ لوگ ہمارے ماتحت رہیں۔ ابھی بھی قتال نہیں آیا، ہمارے ماتحت رہو، چاہے یہودی ہی رہو کافر ہی رہو۔ دوسری شرط یہ تھی، اس کو بھی نہیں تیار ہو تو پھر میدان میں آ جاؤ۔ کیا آ جاؤ؟ ہاں، تیسرے اس پہ، وہ بھی 3 دن کا موقع دیتے، پھر اس میں بھی شرائط ہے، کمزوروں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھانا، بچوں پر، عورتوں پر ظلم مت کرنا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ 8 چیزیں اگر روک رہی ہے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ اللہ نے وارننگ دی، الٹیمیٹم دیا ہے، اور حالات یہ امتحان کے لیے، چاہے وہ کرونا ہو یا بھرونا ہو، کیا ہو،